کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، جتنا بڑا شہر اتنے ہی بڑے کرائم۔ لیکن جب بات ہو 1990 سے 1994 کے دور کی تو بڑے بڑے لوگوں کی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ یہ ایسا دور تھا جہاں کراچی کی ہر گلی سے بوڑھی بند لاشیں مل رہی تھی، ہر نکڑ پر سیریل کلر اپنے جوہر دکھا رہے تھے۔ انہی کراچی کے حالات نے کئی طلباء کی زندگی کو خراب کر دیا اور انہیں گینگ وار کی ایک ایسی راہ پر چلا دیا جہاں صرف موت ہی ان کا مقدر تھی۔ انہی سیریل کلرز میں سے ایک تھا فہیم کمانڈو۔ کہا جاتا ہے کہ فہیم کمانڈو اتنا سفاک تھا کہ جب تک وہ ایک دو پولیس والوں کو قتل نہ کر دے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اتنا نڈر تھا کہ اس نے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو اسلام آباد میں جا کر فون کال کی اور کہا کہ جو لوگ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور پھر اس کے ڈر سے اس وقت کی وزیر اعظم اس وقت تک کراچی نہیں گئی جب تک فہیم کمانڈو کو پولیس نے گرفتار نہیں کر لیا۔ یہ فہیم کمانڈو ہی تھا جس کے سر کی قیمت اس وقت کراچی پولیس نے 1 کروڑ پہ لگائی۔ لیکن سب کچھ شروع سے ہی ایسا نہیں تھا۔ فہیم کمانڈو، جس کا اصل نام فہیم فاروقی تھا، وہ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے ایل بلاک میں رہتا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان اور پڑھا لکھا جس کے پاس BCom کی ڈگری تھی اور کراٹے کی بلیک بیلٹ بھی۔ یہ کرکٹ اور ہاکی کا شوقین بھی تھا اور مستقبل کے سنہری خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن پھر اس کے کان میں ایک ایسا نعرہ گونجا جس نے اس کی زندگی کو مکمل اور یکساں طور پر بدل کے رکھ دیا۔ وہ نعرہ تھا، میں مہاجر تو پٹھان۔ فہیم فاروقی اکثر ہاکی کھیلنے مسجد منارہ گراؤنڈ جاتا تھا۔ اسی گراؤنڈ پر MQM 173 یونٹ کا ایکٹیو ممبر فرید زیدی بھی آتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان دوستی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور فہیم بھی فرید زیدی کے ساتھ MQM کی پارٹی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے لگ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فہیم نے پہلی بار پستول بھی MQM کے بانی الطاف حسین کی سالگرہ پر چلایا۔ اب فہیم MQM کا ایک ایکٹیو ممبر بن چکا تھا، لیکن پھر 1992 کا آپریشن شروع ہوتا ہے جس میں MQM کو مکمل طور پر پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی آپریشن کے درمیان فہیم فاروقی کے گھر پر بھی مختلف چھاپے پڑتے اور اس کے والدین اور اس کے بھائیوں کو اکثر پولیس اپنے ساتھ تھانے لے جاتی اور ان کا استحصال کرتی۔ جب فہیم فاروقی کو ان تمام خبروں کا پتہ چلتا تو اس کے اندر مزید غصہ بھر جاتا، لیکن وہ ابھی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے والدین اور اس کے بھائی کراچی چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے اور فہیم فاروقی کراچی میں اکیلا رہ گیا۔ اسی آپریشن کے بعد MQM کے بانی لندن چلے گئے اور وہ وہاں سے ہی کراچی کو آپریٹ کرنے لگے۔ اب MQM کے اندر بھی اسٹیٹ مخالف پالیسی نے جنم لے لیا تھا اور وہ ان پولیس والوں کو چن چن کر مارنے لگے جو ان کے خلاف آپریشن کر رہے تھے۔ ان سب میں سے سب سے اہم اور مرکزی کردار تھا انسپیکٹر بہادر علی، جو MQM کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہا تھا۔ پھر ایک دن لندن سے کال آتی ہے، انسپیکٹر بہادر علی کو ختم کر دو۔ اپنے قائد کی کال سنتے ہی فہیم کمانڈو اپنے ساتھیوں کو لے کر انسپیکٹر بہادر علی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے وہیں پر قتل کر دیتا ہے۔ انسپیکٹر بہادر علی کے قتل ہونے کے بعد فہیم کمانڈو پولیس کی ہیڈ لسٹ پر آ جاتا ہے اور پولیس اس کے خلاف سرچ آپریشنز کا آغاز کر دیتی ہے۔ انہی دنوں میں فہیم فاروقی کا بھائی مزمل فاروقی، جو کہ اسلام آباد میں ایک کوریئر کمپنی میں ملازم تھا، کہ ایک آفیشیل ٹور پر کراچی آتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جاتے وقت اپنے بھائی کو مل کے جائے گا۔ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک برف کے کارخانے پر پہنچتا ہے جہاں اس کو اس کے کچھ دوست نظر آتے ہیں۔ وہ ان سے فہیم کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فہیم آج کل فرار ہے۔ اتنے میں ہی ایک MQM حقیقی کا کارکن
फहीम फरूकी के भाई मुजम्मल की तरफ पुलिस का इशारा करवाता है, जिस पर पुलिस उसके पास पहुंचती है और सख्त लहजे में उससे पूछती है कि फहीम कहाँ है, जिस पर वो भी पुलिस से तकरार करता है और वहां पर ही पुलिस उस पर फायर खोल देती है, जिस पर वो शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है और फहीम फरूकी के दोस्त उसके आखिरी लम्हात में उसकी मौत को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और यही सारा मंजर जब फहीम फरूकी को बताते हैं तो उसके दिल में पुलिस के खिलाफ मजीद नफरत बढ़ जाती है। भाई के कत्ल होने के बाद फहीम बिल्कुल आपे से बाहर हो चुका था और उसे जहां कहीं भी पुलिस वाला नजर आता वो उसे मार देता। एक जानिब तो फहीम का रोब और खौफो दबदबा पूरे कराची पर तारी हो गया था, दूसरी जानिब उसकी अपनी ही पार्टी में उसके खिलाफ दरारें बन रही थी। पुलिस फहीम कमांडो को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बना रही थी और उनके हाथ में एक ऐसी कड़ी लगी जो सीधा फहीम कमांडो को पकड़वा सकती थी, और वो थी फहीम की महबूबा नहीद भट्ट। फहीम और नहीद भट्ट दोनों आपस में बहुत क्लोज थे। नहीद भट्ट मुहाजिर तो नहीं थी, लेकिन उसका फहीम और उसके ग्रुप पर बहुत कंट्रोल था। इस तरह उस लड़की का इस्तेमाल करते हुए पुलिस फहीम कमांडो के बहुत करीब पहुंच जाती है और फिर एक दिन रेड कर पुलिस फहीम कमांडो और उसके तमाम साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होने के बाद फहीम कमांडो को अदालत में पेश किया जाता है और उनके जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिए जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान फहीम कमांडो अपने तमाम जुराइम का इंकशाफ भी करता है और फिर एक दिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फहीम कमांडो को एक जगह निशानदही करने के लिए लेकर जाती है। तो दौरान सफर पुलिस के मुताबिक फहीम कमांडो के कुछ साथी उन पर हमला कर देते हैं और अपने ही साथियों की गोली से फहीम कमांडो मारा जाता है। फहीम कमांडो के बारे में ये बात भी कही जाती है कि उसने इनकाउंटर से पहले उस वक्त के इंस्पेक्टर राव अनवार को कहा था कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो गोलियां सीधा मेरी छाती पर मारना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि फहीम भागने वालों में नहीं था। इस तरह 10 अक्टूबर 1994 को कराची के सबसे बड़े सीरियल किलर फहीम कमांडो का खात्मा होता है और उस वक्त MQM हकीकी, जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, उसके लीडर ने ये कहा कि बहुत काबिल लड़का आज जाया हो गया। दोस्तों, ये थी कहानी फहीम कमांडो की। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।